جمل کو جمل اس لیے کہا جاتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فوج کی کمانڈ کر رہی تھیں وہ اونٹ پر سوار تھیں، جمل کے معنی اونٹ، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا گیا۔ صفین ایک جگہ کا نام ہے جہاں پر حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان وہ جنگ لڑی گئی، اس لیے اس کو جنگ صفین کے نام سے جانتے۔ ان دونوں جنگوں کو یا اس طرح کے دوسرے اختلافات کو علماء امت میں اس کو مشاجرات صحابہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مشاجرہ شجر سے لیا گیا ہے، شجر کے معنی درخت۔ جس طرح درخت میں بہت ساری ٹہنیاں رہتی ہیں، کبھی ہوا آئی، آندھی آئی، طوفان آیا تو ٹہنیاں آپس میں ہلتے ڈولتے ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں۔ چونکہ اس جنگ میں بھی وہی ہوا، ادھر بھی صحابہ کرام ادھر بھی صحابہ کرام، اور یہ جنگ چونکہ صحابہ کرام کے درمیان لڑی گئی اور دونوں کے اپنے اپنے اجتہادات تھے، اس لیے کہہ لیجئے کہ ایک ہی شجر کے ایک ہی درخت کے سب پتے تھے، اس کو مشاجرات صحابہ کہا گیا۔ مشاجرات صحابہ کا حکم یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس بارے میں یہ ہے کہ سارے کے سارے صحابہ برحق ہیں، عادل ہیں، اور اللہ رب العزت کے یہاں سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا چونکہ ان کو مجزہ مل چکا ہے کہ اللہ رب العزت سارے صحابہ سے راضی ہیں، اس لیے امت میں کسی بھی فرد کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ وہ کسی بھی صحابہ کرام کے بارے میں لعن طعن کرے اور الٹا سیدھا ہفت بکواس کرے، جائز نہیں۔ اللہ رب العزت نے جس فرد کے لیے، جس جماعت کے لیے اولئک هم الراشدون کہہ دیا ہو، اولئک هم المؤمنون حقا کہہ دیا ہو، اس کے بارے میں علماء امت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مشاجرات صحابہ اپنی جگہ پر، لیکن قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ اس واقعات کو پڑھ کر نہ سمجھ کر کے یا کچھ بھی اپنی طرف سے آزادی رائے خیال کر کے کسی صحابی پر قدغن لگائے، لعن طعن کرے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ جن صحابہ سے اللہ رب العزت راضی ہیں آپ بھی ان سے راضی رہیں۔ لا تسبوا اصحابی، خود اللہ کے رسول کا میرے صحابہ کو بالکل گالی نہیں دے سکتے، تمہیں اس بات کا اختیار اللہ رب العزت نے، نہ اللہ کے رسول نے، کسی نے نہیں دیا ہے۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ ہر جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں آپ، اللہ رب العزت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں مسلمانوں ڈرتے رہو، من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا تو اس سے میں بھی محبت کروں گا، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، ان کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات ذہن میں رکھے گا، ان سے میری بھی دشمنی ہے اور میں بھی بغض رکھوں گا۔ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے۔ تو مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ مسئلہ ہے کہ تمام امت کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سارے صحابہ برحق ہیں۔ ہاں، ان سے جو اجتہادی خطائیں ہوئیں، چونکہ اس دور میں بھی صحابہ کرام تھے، بعد میں لوگ بھی اچھے علماء کرام تھے، کسی نے لب کشائی نہیں کی، اس لیے ہمیں بھی لب کشائی نہیں کرنا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینا ہے۔